بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو اس جھٹلاؤ دروازے میں گے؟ داخل ہو جانے کے بعد ہمارا پچھلی دنیا کے ساتھ رابطہ کٹ جائے گا، کیونکہ دونوں ہی دنیایں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہاں ہم میٹرز کی ایسی اقسام دیکھیں گے کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان نئے مادوں میں سے کوئی مادہ ایسا بھی ہو کہ وہ ہمارا راستہ روک لے اور ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس میں سے گزرنا کیسے ہے۔ لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان نامعلوم مادوں سے گزرنے کا طریقہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں، وہ طریقہ جس کا نام ہے گاؤس بونیٹ گریوٹی۔ یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان مادوں کو سرپاس کرنے کے لیے ان میں سے گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ایک نیا راستہ بنا لینا ہے، اور وہ نیا راستہ بنے گا ایک نئی ڈائمینشنز ایڈ کر دینے سے۔ اب اس بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد ہم ایک نئے عالم اور ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے، جہاں ہم اپنی 3 ڈائمینشنز کی قید سے آزاد ہو چکے ہوں گے، اور جہاں وقت، سمت اور زندگی کی تعریف بالکل بدل کر رہ جائے گی۔ لیکن کیا اس دروازے کے پرے جانے کے بعد ہماری کسی سے ملاقات بھی ہوگی؟ ہم اس دنیا میں کیا دیکھیں گے؟ کیا ہماری ملاقات کسی اور دنیا یا کسی اور ڈائمینشن کی مخلوق سے ہوگی؟ اگر ہاں تو وہ مخلوق دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ وہ دنیا دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ دروازے کے پرے ہم اس دنیا کی جو پہلی جھلک دیکھیں گے، موسٹ لائکلی وہ اس کی ویجیٹیشن ہوگی، یعنی اس دنیا کے پودے اور درخت، کیونکہ کسی بھی دنیا کے پودوں اور درختوں کی کیمیکل انفارمیشن لائٹ ایئرز کے فاصلے پر سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کسی دنیا کو چاہے کتنی ہی دوری سے کیوں نہ دیکھیں، اس کے رنگ میں آپ کو اس دنیا کی ویجیٹیشن کا رنگ ضرور نظر آئے گا۔ مثلاً آپ ہماری دنیا کو جتنی چاہے مرضی دوری سے دیکھ لیں، آپ کو اس میں گرین ضرور نظر آئے گا۔ اس نئی دنیا کی ویجیٹیشن ہمارا پہلا نظارہ ہوگی۔ لیکن کیا اس دنیا کے پودے اور درخت ہمارے ہی پودوں اور درختوں کی طرح ہوں گے؟ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس نئی دنیا کے مناظر دکھاؤں گا، لیکن ان مناظر کو میں قدرت کے اصولوں کو سختی کے ساتھ فالو کرتے ہوئے دکھاؤں گا، اور قدرت کے وہ اصول جو ہماری دنیا کے پودوں اور درختوں پر نافذ ہوتے ہیں، ان دنیاؤں کے پودوں اور درختوں پر بھی نافذ ہوں گے۔ اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ان دنیاؤں کے پودے اور درخت دیکھنے میں کیسے ہیں، ہمیں پہلے اپنے پودوں اور درختوں کے متعلق کچھ باتیں سمجھنا ہوں گی، اور یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے پودے اپنی انرجی اور خوراک کہاں سے لیتے ہیں۔ ہمارے پودوں اور درختوں کا منظر سبز کیوں ہوتا ہے؟ ہماری دنیا کے پودے سورج کی روشنی جذب کرتے ہیں، اور پھر اس روشنی کو وہ کیمیکل انرجی میں تبدیل کر کے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ اس عمل یا اس پروسیس کو ہم فوٹوسنتھیسس کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ اسکول میں بھی ضرور پڑھا ہوگا۔ اب جو چیز اس روشنی کو پودوں میں جذب کرتی ہے اس کا نام ہے کلوروفل، اور کلوروفل سبز رنگ کا ہوتا ہے، جو سورج کے تمام 7 رنگوں کی روشنی کو جذب کر لیتا ہے سوائے سبز رنگ کے، اور اس لیے وہ سبز رنگ جو جذب نہیں ہو پاتا باہر رہ جاتا ہے، اور اس سبز رنگ کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پودے اور درخت سبز ہیں۔ لیکن ہمارا سورج ایک ستارہ ہے، سفید روشنی دینے والا ایک ستارہ، 7 رنگوں پر مشتمل روشنی والا ایک ستارہ، اور ستارے کئی اور رنگوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان دنیاؤں کے پودے اپنے اپنے سورج کی روشنی کے حساب سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر دروازے کے پار اس دنیا کے سورج کا ٹمپریچر تھوڑا سا بھی زیادہ ہو تو وہاں کے پودے بالکل سرخ رنگ کے ہوں گے، اور اگر کسی دنیا کے سورج کی روشنی تھوڑی سی بھی کم ہو تو اس کے پودے اور درخت بالکل کالے ہوں گے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنے سورج کی زیادہ سے زیادہ روشنی اور اس میں موجود ہر رنگ کو جذب کر سکیں۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہماری دنیا کے پودے ہمیشہ سے سبز نہیں تھے۔ ان میں ہونے والا پروسیس یعنی C4 فوٹوسنتھیسس
اب تک 40 مرتبہ سے زیادہ بدل چکا ہے، جو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہماری دنیا کے پودوں میں سبز رنگ کے کلوروفل سے پہلے اس کی ایک بالکل بنیادی سی شکل بھی ہوا کرتی تھی، کلوروفل کا ایک پری کرسر جسے سائنس کی زبان میں ریٹینال کہتے ہیں۔ اور جب ہماری دنیا کے پودوں میں ریٹینال ہوا کرتا تھا تب وہ سبز نہیں بلکہ وہ پرپل نظر آیا کرتے تھے۔ کسی زمانے میں ہماری دنیا ایک پرپل کلر کی دنیا ہوا کرتی تھی۔ کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ ریٹینال ایک بہت بنیادی سا، ایک بالکل بیسک سا پگمنٹ ہے، اور اس کے مالیکیولز کی سادگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تمام دنیاؤں کے پودوں میں سب سے پہلے ریٹینال ہی پیدا ہوتا ہوگا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر شاید پرپل مختلف دنیاؤں کے پودوں کا سب سے فیورٹ کلر ہوگا۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی ایک بہت اہم بات بتائی تھی کہ کسی بھی دنیا کی ویجیٹیشن کی جھلک کئی لائٹ ایئرز کی دوری سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کسی دنیا کی ویجیٹیشن وہ چیز ہے جو ہمیں دروازے کھلنے کے بعد سب سے پہلے نظر آئے گی۔ اس دنیا کی ویجیٹیشن ہماری سب سے پہلی آبزرویشن ہوگی، اور اپنی اسی آبزرویشن کی ایک جھلک کو فلائٹ 19 کے پائلٹ نے بیان کیا تھا کہ آسمان سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں سبز ہے۔ لیکن فلائٹ 19 کے پائلٹ کی رپورٹ میرے لیے اتنی توجہ طلب نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس ویجیٹیشن کے متعلق 2 رپورٹس اور بھی ہیں، 2 انتہائی عظیم رپورٹس، جنہیں بتانے کے بعد میں آپ کو کچھ بہت ہی دلچسپ چیزیں دکھانے والا ہوں۔ یہ دونوں رپورٹس ایک بہت آتھینٹک اسلامک اکاؤنٹ سے ملتی ہیں۔ ابراہیمی مذاہب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی نماز کے دوران ایک طویل قیام کیا، پھر ایک طویل رکوع کیا، پھر ایک طویل سجدہ کیا، اور پھر ایک طویل قیام کیا۔ اب یہ بات روزمرہ کے معمول سے تھوڑا ہٹ کر تھی، لہٰذا اس نماز کے بعد صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز کے دوران آپ نے اچانک اپنا ہاتھ آگے کیا تھا، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے تھے، اے نبی آپ نے کیا دیکھا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ میرے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھل گیا تھا، اور مجھے اس کے انگور دکھائی دیے تھے، اور میں نے ہاتھ بڑھا کر انہیں تمہارے لیے اتارنا چاہا، لیکن اچانک میرے سامنے رکاوٹ کر دی گئی۔ اگر میں ان انگوروں کو اتار لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتے۔ لیکن اس رپورٹ میں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ نماز صلاۃ الخسوف تھی۔ اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، سورج اور زمین ایک خاص پوزیشن میں تھے۔ آپ کو اس واقعے میں کچھ خاص ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ سورج گرہن جب سورج ایک خاص پوزیشن میں تھا تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا گیا تھا، جس کے پرے انہوں نے سب سے پہلے وہاں کی ویجیٹیشن کو دیکھ لیا، وہاں کے انگوروں کو۔ لیکن میں آپ کو ایک اور رپورٹ کے متعلق بھی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ رپورٹ جو انہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور انہوں نے یہ رپورٹ تب کی تھی جب انہیں بذات خود ان کے جسم کے ساتھ ایک دوسری دنیا، ایک دوسرے عالم میں لے جایا گیا تھا، اور یہ رپورٹ ان کی احادیث کی کلیکشن کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے آسمان کے دروازوں کو کھول کر وہاں پہنچا دیا گیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا، اور میں نے ایک روشنی دیکھی، اور اس جگہ میں نے ایک بہت بڑا بیری کا درخت دیکھا جس کی جڑیں 6 اور شاخیں 7ویں آسمان میں تھیں۔ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے بڑے تھے، اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں جیسے، اور اس درخت کے رنگ تیزی سے بدل رہے تھے، اور وہ ایسے رنگ تھے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی اور حسن کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس رپورٹ میں آپ نے کچھ آبزرو کیا، یہ اس قدر خوبصورت رپورٹ ہے کہ میں اس پر کئی گھنٹوں مزید بھی بول سکتا ہوں، کیونکہ اس رپورٹ میں اس درخت کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز اور بھی دیکھی تھی، سونے کے بنے ہوئے پروانے جو اس درخت کے ارد گرد اڑ رہے تھے۔ اس رپورٹ میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ
کہ دروازوں کو کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور ہی عالم میں لے جایا گیا تھا، اور اس بالکل ہی نئے عالم میں نظر آنے والی سب سے پہلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایک عظیم الشان درخت، اس عالم کی ویجیٹیشن، اس درخت کے بدلتے ہوئے رنگ، اور وہ بھی ایسے رنگ جن کے متعلق نبی کہتے ہیں کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت اور اس کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔